آج کی ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے ہر طرح کا وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیا، جس نے جو بتایا پڑھ کر دیکھ لیا، لیکن ہماری پریشانی دور نہیں ہوتی، ہماری مشکل آسان نہیں ہوتی، ہماری مصیبت نہیں ٹلتی، ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی۔ تو آج کی ویڈیو میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر ایک شخص اس ویڈیو کو لازمی طور پر سنے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی درود تنجینا کی برکات سے محروم نہ رہے۔ دیکھیں، کسی بھی قسم کی بڑی سے بڑی پریشانی جو دور نہ ہوتی ہو، مشکل حل نہ ہوتی ہو، کسی بھی قسم کی جائز حاجات جو کہ پوری نہ ہوتی ہوں، اور کسی بھی قسم کے معاملات ہوں، خواہ وہ سحر ہو، جادو ہو، ٹونا ہو، جنات ہو، اسیب ہو، آفات و بلیات ہوں، اور بڑے بڑے سمجھے کہ ایسے مسائل، پیچیدہ مسائل کے جو بڑی کاوش و کوششوں سے حل نہ ہوتے ہوں، رزق جو ہے وہ تنگ ہو گیا ہو، کاروباری مسائل بہت زیادہ تنزلی کا شکار ہو رہے ہوں، اولاد کی نعمت سے محروم ہو، رشتہ باندھ دیا گیا ہو، شادی میں رکاوٹ ہو، اولاد نافرمان ہو گئی ہو، بات نہ مانتی ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، کسی بھی قسم کی جائز حاجت ہو، اس کی تکمیل کے لیے درود تنجینا کا ورد انتہائی مجرب المجرب ہے۔ وظائف میں سے خاص الخاص وظیفہ ہے درود تنجینا کی کثرت، اور یہ وہ مبارک وظیفہ ہے کہ اگر آپ اس کی کثرت کرنے کو اپنا معمول بنا لیں گے تو جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے اللہ کی رحمت سے وہ کام پورا ہوگا، جس حاجت کی آرزو کریں گے اللہ کی رحمت سے وہ حاجت آپ کی پوری ہوگی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ درود تنجینا کا تحفہ نبی پاک علیہ السلام کے امتیوں کو کیسے ملا۔ تو حضرت شیخ موسیٰ ضریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جن کا شمار مشہور زمانہ اولیاء کرام میں ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بحری جہاز پر سفر پر تھا، میرے ساتھ کثیر تعداد میں لوگ تھے کہ اچانک طوفان نے ہمارے جہاز کو گھیر لیا۔ ہم سب بہت زیادہ پریشان ہوئے کیونکہ طوفان قہر خداوندی کی طرح ہمارے جہاز کو ہلا رہا تھا۔ ہم سب بڑے پریشان تھے، اور یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ہمیں محسوس ہو گیا کہ بس اب ہمارا بچنا دشوار ہے، ہمارا آخری وقت آ پہنچا ہے، اور یہاں تک کہ ملاحوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ جس طرح کا طوفان کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، کوئی خوش نصیب خوش قسمت جہاز ہی ہوگا کہ جو اس طوفان سے بچ پاتا ہوگا، نہیں تو اکثر جہاز اس طوفان کی نظر ہو جاتے ہیں۔ حضرت شیخ موسیٰ ضریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس افراتفری کے عالم میں مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی، میری آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی، غنودگی طاری ہوئی، تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے خواب میں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور یہ درود پاک پڑھا، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ یہ درود پاک پڑھا، اور پھر درود پاک پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اپنے ساتھیوں کو جمع کرو اور ان سے یہ کہہ دیو کہ 1000 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھیں، اللہ کریم کرم فرمائے گا۔ تو حضرت شیخ موسیٰ ضریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں بہت خوش ہوا۔ میں نے سب قافلے والے کو جمع کیا اور سب کو یہ خوشخبری سنائی اور فرمایا کہ قافلے والوں سنو کہ ابھی مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت خواب میں نصیب ہوئی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم سب مل کر 1000 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھو گے تو اللہ کریم تمہاری پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اور پھر حضرت شیخ موسیٰ ضریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے
ہیں کہ سب لوگوں کو میں نے جمع کیا، پھر میں نے وضو کیا اور اس کے بعد ہم نے درود تنجینا پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کی برکت کیا ملی؟ فرماتے ہیں کہ ابھی 300 مرتبہ ہی ہم نے درود تنجینا پڑھا تھا کہ طوفان تھمنا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد دیکھا کہ بالکل امن ہر طرف چھا گیا، اور اللہ کی رحمت سے درود تنجینا کی برکت سے ہم سب کی زندگیاں محفوظ رہیں، ہم سب ڈوبنے سے محفوظ رہے۔ سبحان اللہ۔ درود تنجینا یہ ہر مشکل کا حل ہے، ہر پریشانی، بڑی سے بڑی پریشانی ہو، اس کی کثرت سے دور ہوتی ہے۔ صاحب قاموس حضرت علی بن اصفہانی کا یہ قول نقل فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بڑی سے بڑی پریشانی ہو، بڑی سے بڑی مشکل ہو، کسی بھی قسم کی آفت اور مصیبت کو اگر کوئی شخص دور کرنا چاہتا ہو تو 1000 مرتبہ درود تنجینا پڑھے، اللہ کی رحمت سے اس کی پریشانی اور مصیبت دور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ چلتے ہیں درود تنجینا کے وظائف کی طرف۔ دیکھیں، اگر آپ نا اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کرنا چاہتے ہیں نا، سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ 1000 مرتبہ درود تنجینا کا ورد کروائیں، اور اس میں اگر آپ خود 1000 مرتبہ درود تنجینا پڑھیں بہت ہی اچھی بات ہے۔ اگر بالفرض نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، ایسا کریں کہ آپ جو ہے وہ کچھ لوگوں کو جمع کریں اور جو ہے نا سب مل کر درود تنجینا پڑھیں، یا آپ کی گھر کی خواتین کچھ خواتین کو ملا کر، محلے کی رشتہ داروں کی خواتین یا کچھ بھی جو اپنے پڑوسی خواتین ہوں ان کو جمع کریں اور مل کر سب جو ہے وہ درود تنجینا کا ورد کریں۔ اللہ کی رحمت جو ہے وہ مقدر بنے گی، بڑی سے بڑی پریشانی اس کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص صرف 300 مرتبہ درود تنجینا کا ورد کرنے کو اپنا معمول بنا لے، یقین مانیے ساری زندگی پھر اسے کسی وظیفہ کو پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ اور اگر کسی لڑکے یا لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو، مگنی نہ ہوتی ہو، یا رشتے والے آتے ہوں اور دیکھ کر چلے جاتے ہوں، کہیں بات طے نہ پاتی ہو، یا بات تو طے پا جاتی ہو لیکن منگنی ٹوٹ جاتی ہو، تو اس مقصد کے حصول کے لیے، اچھے رشتوں کے حصول کے لیے 100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اور 100 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد درود تنجینا کا ورد کریں۔ اور جب یہ عمل شروع کریں نا، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں اللہ کی رحمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس عمل کو کرنا شروع کریں، اور اس کے بعد شادی کی تیاریاں شروع کر دیں، بھلے کہیں رشتہ نہیں ہوا، آپ رزلٹ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اللہ کی رحمت مقدر بنے گی، اچھی جگہ سے اچھے رشتے بھی آئیں گے، اور جو ہے وہ اچھی جگہ بات بھی اللہ کی رحمت سے بن جائے گی۔ اچھا، اسی طرح اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو درود تنجینا آپ جو ہے وہ ان کا تصور، ان کو سدھارنے کی نیت سے آپ نے درود تنجینا پڑھنا ہے، اور دن میں کوشش کریں کہ 300 مرتبہ درود تنجینا پڑھیں۔ اگر 300 نہیں پڑھ سکتے تو ایک تصویر درود تنجینا کی اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کریم آپ کی اولاد کو سدھار دے، آپ کا فرما بردار بنا دے، اور ان کی تربیت اچھی ہو جائے، اور وہ روحانیت کی طرف مائل ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں، تو درود تنجینا اس نیت کے ساتھ پڑھیں۔ اور اگر پاس ہوں تو ان پر دم کریں، نہیں تو تصور میں دم کر دیں، اللہ کی رحمت سے آپ کی اولاد سدھر جائے گی۔ اچھا، اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اس کی معاملات ایسے ہوں کہ روحانی، جسمانی، اثراتی، جناتی بیماریوں میں مبتلا ہو، اور ہر طرح سے علاج جو ہے وہ کروا کر دیکھ لیا لیکن شفا نہیں ملتی، اور جو ہے نا وہ مرض جو ہے وہ ڈائگنوس نہیں ہوتا، ہر طرح سے کوشش کر لی، مرض ڈائگنوس نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت سے مرض ڈائگنوس ہو نہ ہو لیکن اللہ کی رحمت مقدر بنے گی، شفا نصیب ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اس کا کاروبار کولیپس ہو گیا ہو، کاروبار نہیں چلتا، ہر طرح کا تجربہ، ہر طرح کا ایکسپیریمنٹ کر دیکھ لیا، اس مقصد کے حصول کے لیے درود تنجینا بہترین درود پاک ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ ثواب کی نیت سے اس کو شیئر بھی کریں کہ دوسرے عاشقان رسول تک بھی یہ ویڈیو پہنچے اور اس کی کثرت کریں، اور اللہ کریم ان کی پریشانیاں بھی دور فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہر مسلمان کی پریشانیاں دور فرمائے، ہر مسلمان کی حاجات کو پورا فرمائے۔